باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ میں فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن مجید متقین کو راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی الذین یؤمنون بالغیب فرما کر متقین لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ لوگوں متقین کون ہیں؟ متقی وہ شخص ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ آگے فرمایا یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ينفقون اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے، ومما رزقناہم ينفقون اور اس کے ہی دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا کلام ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں متقین کی پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب یہاں ہم ایمان کا تذکرہ کریں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ کسی کے بات پر، اس کے اعتماد پر یقینی طور پر ایمان لانا، کسی کی بات پر، کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر ایمان لانا، یہ تو ایمان ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور ہدایات لے کر آئے ہیں ان پر یقینی طور پر سچا مانتے ہوئے ایمان لانا، یقین کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز غیب ہوتی ہے جو حواس خامسہ کے ذریعے معلوم نہ ہو، اور بداحت یعنی عقل میں بھی وہ چیز نہ آئے تو اس کو غیب کی چیز کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اس کو نہ محسوس کر سکتا ہے ہاتھ کے ذریعے، نہ اس کو آنکھ کے ذریعے اس نے دیکھا ہو، نہ کان کے ذریعے اس کو سنا ہو، نہ آنکھ کے ذریعے دیکھا، نہ ناک کے ذریعے سونگا، نہ زبان کے ذریعے چکھا، تو ایسی چیز جو غیب میں موجود ہے اور اس کو نہ عقل کے میں آ سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غیب۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنین کی صفت کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، تو یہاں غیب سے کیا مراد ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو چیزیں قطعی طور پر ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، وہ ہمارے مشاہدات میں نہیں، نہ ہم اس تک حواس خمسہ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب حواس خمسہ کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تو وہ ہم نے نہ دیکھا نہ اس کو محسوس کیا، تو ایسی چیزوں پر ایمان لانا اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خبر دی قیامت کے بارے میں کلام اللہ میں، اسی طرح ملائکہ کے بارے میں، اسی طرح انبیاء کے بارے میں، اسی طرح کتاب اللہ کے بارے میں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں ان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ایمان لانا اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اکثر احادیثوں میں ایمان مومن کی اور مسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائی ہیں، تو ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو ایمان کہتے ہیں
کسی چیز کا دل میں اقرار کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کو یقینی طور پر سچا ماننا، دل میں اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور پھر ان کا اعضاء اور جوارح کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ظاہر کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دل میں وہ اس بات کا اقرار کرے تو یہ ایمان ہے، اور جب وہ زبان سے کہتا ہے اس چیز کے بارے میں تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایمان اور اسلام لازم اور ملزوم ہیں، اسلام کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر اسلام نہیں۔ کوئی صرف اسلام ظاہر کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، زبان کے ذریعے سے کہتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس بات کا یقین نہیں، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور کوئی آدمی صرف ظاہراً کافر ہے لیکن وہ دل میں اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان لازم ملزوم ہے کہ دین کے احکامات جس طرح دل میں یقین ہو کہ حق اور سچ ہیں، اسی طرح زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ بھی لازم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب میں وہ تمام چیزیں آ گئیں، آخرت بھی، ملائکہ بھی، اور انبیاء بھی، اور سابقہ کتب بھی، قرآن مجید بھی، اور اچھی اور بری تقدیر بھی، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا بھی، اسی طرح جنت اور جہنم بھی، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ تو جب ایمان والا وہ ہے جو ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، جب ایمان لاتا ہے تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی پہلی صفت ایمان بیان فرمائی، اور وہ غیب چیزوں پر۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اعمال دو قسم پر ہیں۔ ایک قسم اعمال کی وہ ہے بدنی عبادات، عبادت کرنا جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ، اور دوسری عبادت کی قسم ہے وہ مال کے ساتھ، یعنی جان اور مال۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادات کی دونوں قسمیں، یعنی جانی جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو بدن کے ذریعے عبادات ادا کی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ نماز کے تمام ارکان اور شرائط کو، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا خیال کرتے ہوئے پورے ارکان اور شرائط کے ذریعے نماز کو ادا کرنا، اس کے وقت میں ادا کرنا، اور 5 وقت ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ یعنی نماز کو قائم کرنا کہتے اسی کو ہیں۔ اگر کسی نے ایک نماز چھوڑ دی ہے، اس کے ارکان اور شرائط چھوڑ دی ہے، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہوگا، یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہوگا، یہ نماز پڑھنا ہوگا، نماز کا قائم کرنا نہیں ہوگا۔ آگے دوسری عبادت مالی عبادت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو ذکر فرمایا، ایک تو یہ بات کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان سے تمام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ چاہے زکوٰۃ ہو یا نفلی خرچ کرنا ہو، وہ یہاں مراد ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں لفظ لائے ہیں وَمِمَّا، یعنی اس میں سے کچھ دیتے ہیں، سارا نہیں دیتے۔ اور دیتے کس سے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، یعنی انسان کے پلے کھود تو کچھ نہیں،
جس طرح ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ دیتیوں میں جو دینا کیڑا پلو دینا، یعنی رب نے جو دیا ہے اس میں سے دینا ہے، کون سا اپنی طرف سے دینا ہے، ہم تو خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا متقین وہ ہیں جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا بھی دیتا ہے وہ اس صفت میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعمال کی دوسری قسم بیان فرمائی۔ آگے پھر غیب پر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین لوگ ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، یعنی کلام اللہ قرآن مجید پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں تورات، زبور، انجیل، جو دوسرے صحیفے دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں، ان سب پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا یہاں کیا مراد کہ ان کو سچا مانتے ہیں، ان کو سچا ماننا اور چیز ہے اور اس پر عمل اختیار کرنا اور چیز ہے۔ تو دوسری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ حق اور سچ ہیں، لیکن ان کی امتوں نے اس میں تحریف کی، اس میں رد و بدل کی۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نازل فرمائیں وہ حق اور سچ تھیں، اس کے احکام صحیح تھے، لیکن ان امتوں نے اس میں رد و بدل کیا۔ لیکن اب قرآن مجید کی وجہ سے ان کے احکامات وہ منسوخ ہو گئے، اب عمل صرف قرآن مجید پر کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور اہم نکتے کی بات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں جو نازل ہوئیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اسی طرح بعد میں نازل ہونے والی کتاب یا آنے والے نبی کا بھی تذکرہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا تذکرہ نہیں، کسی کتاب کے نازل ہونے کا تذکرہ نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور نہ ہی کسی کتاب نے نازل ہونا ہے۔ اور آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ متقین کی صفت ایک اور یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی صفت ہے۔ اب وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو آخرت بھی غیب ہے، یہاں پھر ذکر کرنے کی وجہ کیا؟ تو مسلمانوں کے غیب کے عقائد میں سے یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اعمال کی درستگی ہے۔ یعنی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی سزا اور جزا کا دن ہی مقرر نہیں، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں، تو ظالم ظلم کرتا رہے اور مظلوم بیچارہ یوں ہی افسردہ پھرے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہے، نا انصافی کرنے والا نا انصافی کرتا رہے، دوسروں کا حق کھانے والا حق کھاتا رہے، اسے کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں پیدا ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین وہ ہیں جن کو آخرت کا یقین ہو، صرف ایمان نہیں۔ آدمی ایمان تو لے آتا ہے کہ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ایمان تو لے آئے کہ آخرت کا دن ہم مانتے ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، لیکن ان کو یقین نہیں۔ جب ان کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ یہ زندگی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اور اس کے بعد ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن انصاف ہوگا، ہر آدمی کو اس کا برابر کا حصہ ملے گا، جس نے ظالم کیا اس سے مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، تو جب آدمی یہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ظالم ظلم کرنے سے رک جاتا ہے، مظلوم کے لیے یہ دل میں خیال آتا ہے، اس کو صبر مل جاتا ہے کہ ایک دن تو حساب ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا متقین وہ ہیں جن کو آخرت کا یقین ہو۔ تو اس لیے یہاں اس کو ذکر فرمایا کہ یہ مسلمان
ایمان والے اپنے اعمال اور عقائد کو درست کر لیں اور آخرت کا یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد تو فوراً آخرت ہے، پھر وہ زندگی ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ تو 50 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ ایسی زندگی ہے جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ تو متقین ایسے ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ ابھی آنے والا ہے۔ یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو مسلمان یہ سوچے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آخرت آنے والی ہے۔ یہ دنیا سے جو جا رہے ہیں تو یہ یقین ہے اس بات کا کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں متقین کی آخری صفت فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ اگر متقین ہیں ان میں یہ صفات ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو اللہ نے راستہ مقرر کیا ہے سیدھے راستے پر بھی یہی لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جب یہ صفات پائی جائیں اور اللہ کی طرف سے وہ سیدھے راستے پر بھی ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات میں دیکھیں، آیا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں۔ جو ہم دن میں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم تو تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور جب آپ سیدھے راستے پر ہیں تو کامیاب لوگ بھی آپ ہیں۔ تو ان صفات کے حامل لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔